السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب فرمائیں، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لائک بھی کیا کریں اور دوسرے مسلمانوں تک یہ مفید معلومات پہنچانے کے لیے شیئر بھی کیا کریں۔ ہم انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ تک آپ کے لیے جو مفید معلومات ہیں وہ پہنچاتے رہیں گے، صحت کے حوالے سے، فرض علوم کے حوالے سے، فقہ کے حوالے سے، تجوید کے حوالے سے انشاءاللہ۔ سبزیوں کی افادیت۔ سبزیاں جسم انسانی کے لیے اتنی ہی ضروری ہیں جتنی ہوا اور پانی۔ اگر انسان کو ہوا اور پانی نہ ملے تو وہ زیادہ عرصہ تک زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طرح سبزیاں نہ ملے تو ہماری جسمانی صحت برقرار نہیں رہ سکتی۔ برے صغیر میں عام طور پر سبز ترکاریاں غذا کے طور پر کھائی جاتی ہیں۔ سبزیاں قدرتی نمکیات، معدنیات اور وٹامنز کا خزانہ ہیں، اس لیے ان کا استعمال جگر، گردے، مثانہ کی پتھری اور پرانے قبض میں بہت مفید ہے۔ آنتوں کو صاف کر کے انہیں طاقت بخشتی ہیں، اس لیے سبزیوں کا استعمال صحت اور زندگی کے لیے نہایت مفید اور ضروری ہے۔ سبزیوں کے نمکیات سے خون معتدل اور صاف رہتا ہے، خون اور جلد کے امراض لاحق نہیں ہوتے۔ کتنی ہی سبزیاں ایسی ہیں جن میں ایک خاص قسم کا مادہ جسے کیروٹین کہتے ہیں پایا جاتا ہے۔ جب ہم سبزیاں بطور غذا استعمال کرتے ہیں تو یہ مادہ ہمارے جسم میں جا کر وٹامن اے میں بدل جاتا ہے۔ وٹامن اے ہمارے جسم کی نشوونما اور قوت حیات کے ساتھ ساتھ اچھی نظر اور صحت مند جلد کے لیے ضروری ہے۔ اس سے کئی قسم کی بیماریاں، خصوصاً اعضائے تنفس کی بیماریوں سے تحفظ ملتا ہے۔ آنکھوں میں انفیکشن، نظر کی کمزوری، شب کوری یعنی رات کو نظر نہ آنا اور بار بار زکام کا ہونا، کمی بھوک اور کئی جلدی امراض جو وٹامنز اے کی کمی کی وجہ سے لاحق ہوتی ہیں وہ اس سے دور ہو جاتی ہے۔ اور کیروٹین کا خزانہ گہری سبز رنگ، زرد رنگ، نارنگی رنگ والی سبزیاں جیسے گاجر، پپیتا، ٹماٹر، کدو وغیرہ نہیں ہیں، بلکہ شلغم، میتھی، چقندر، پالک، چولائی وغیرہ ایسی سبزیاں ہیں جن میں وٹامن بی کمپلیکس گروپ کا اہم رکن ریبوفلاوین پایا جاتا ہے۔ وٹامن بی کمپلیکس کا یہ رکن ہماری آنکھوں، جلد، ناخن اور بالوں کی نشوونما کے لیے ضروری شمار کیا جاتا ہے۔ اگر ہماری غذا میں ریبوفلاوین کی مقدار کم ہو جائے تو ہمیں ایگزیما کا مرض ہو جاتا ہے، چہرے پر جھریاں سی پڑ جاتی ہیں اور خد و خال بھدے اور بے ڈھب ہو جاتے ہیں۔ کچھ سبزیاں ایسی ہیں جو وٹامن سی کا بھنڈار ہوتی ہیں، جیسے کریلا، آملہ، ستجانا کے پتے وغیرہ۔ خشک سبزیوں کے مقابلہ میں تازہ سبزیوں میں وٹامن سی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ وٹامن سی کا کام ہمارے جسم کی نشوونما کرنا، بدن کے خلیوں اور بافتوں کو مستحکم کرنا، جوڑوں، دانتوں، ہڈیوں اور مسوڑوں کو فائدہ پہنچانا اور انفیکشن سے محفوظ رکھنا۔ وٹامن سی ہمارے جسم میں کم ہو جاتے ہیں تو ہمارے دانت کمزور ہو کر ہلنے لگتے ہیں، مسوڑوں سے خون نکلنے لگتا ہے، سکروی کا شکار ہو جاتے ہیں، قبل از وقت بڑھاپا نمودار ہونے لگتا ہے، بال سفید ہونے لگتے ہیں۔ سبزیوں میں جلد جذب ہونے والے اجزاء جیسے آئرن، پوٹاشیم، کیلشیم اور فاسفورس کثیر مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ ان اجزاء کا کام ہمارے جسم کی بافتوں میں ہائیڈروجن کے ارتکاز سے پیدا ہونے والی تیزابیت کے توازن کو برقرار رکھنا ہے۔ یہ معدنی اجزاء، وٹامنز، کاربوہائیڈریٹس، پروٹین اور چکنائی کو مکمل طور پر جذب ہونے میں مدد دیتے ہیں، نیز جسم میں پائے جانے والے فالتو نمکیات اور پانی کو خارج کرنے میں معاونت کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں۔ پیشاب آور خاصیت رکھنے والی سبزیاں جیسے پالک، مولی، شلغم اور بیگن وغیرہ سوجن دور کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ مردوں آپ کو جو ہے معدہ میں ورم ہے، آنتوں میں ورم ہے، گردوں میں ورم ہے تو مولی کا جوس گرینڈ کریں، مولی کا جوس روزانہ 90 سے 60 ملی لیٹر پیتے رہیں، یعنی ایک چائے کا کپ یا 1.5 کپ روزانہ کا پئیں، صبح و شام پئیں، انشاءاللہ یہ ورم آپ کا جاتا رہے گا، آپ بالکل صحت مند ہو جائیں گے۔ اور گردوں کی جو تکالیف ہوتی ہیں ان میں بھی یہ اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ آئرن اور کیلشیم ایسے معدنی اجزاء ہیں جو سبزیوں میں پائے جاتے ہیں اور زیادہ تر مفید ہے، کارآمد ہے۔ آئرن کا کام خون بنانا ہے، جبکہ کیلشیم کا کام ہڈیوں اور دانتوں کو مضبوط بنانا ہے۔ آئرن ہیموگلوبن کا اہم جز ہے
اور یہ ہیموگلوبن کا کام جسم کے مختلف حصوں میں آکسیجن پہنچانا ہے۔ جن سبزیوں میں آئرن اور کیلشیم وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں وہ سبز ترکاریاں ہیں، جیسے گاجر، میتھی، پالک، ٹماٹر اور پیاز وغیرہ۔